الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 17 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اقتربا یہ 17واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم معلوم کریں گے۔ پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے سب لوگوں کو فکر دلایا، یہ کہا کہ قیامت قریب ہے، حساب و کتاب کا وقت قریب ہے۔ تم سب جو دنیا میں بھیجے گئے ہو یوں ہی نہیں بھیجے گئے ہو، بلکہ تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور قیامت کے روز اس کا تم کو حساب دینا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ موڑے ہوئے، غفلت پہ پڑھ کر کے منہ موڑ رہے، یعنی کسی کو حساب کتاب کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو وہ غفلت میں پڑا ہوا ہو تو اس کا ایک معنی ہے، لیکن جس آدمی کو سب کچھ بتا دیا گیا ہو اور یہ بتا دیا گیا ہو کہ تمہارا حساب و کتاب قریب ہے، پھر بھی وہ سب معلوم ہوتے ہوئے غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، تو یہ آدمی کتنا بڑا خسارے میں ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو مومنوں کو اور سارے لوگوں کو اس کے اندر ایک فکر ہے کہ تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب ہے، لہٰذا تم نیک عمل کر لو۔ کچھ نیک عمل قریب کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ قیامت یعنی دنیا کا کتنا حصہ گزر گیا، بہت سارا حصہ گزر گیا، تھوڑا حصہ باقی ہے، اس حساب سے قیامت قریب ہے۔ یا یہ کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی سزا یا جزا اس کو شروع ہو جاتی ہے، تو بالکل قریب ہے انسان۔ 50 سالہ بعض لوگ ہو گئے ہیں، 60 سال بعض لوگ ہو گئے ہیں، اور کتنے سال ہے معلوم نہیں ہے، 1 سال 2 سال، یہ قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فکر دلا رہا ہے کہ کب ہے تمہارا وقت معلوم نہیں، قریب ہے، تو تم احساس کرو، نیک عمل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، حساب و کتاب کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین کے غلط فہمی کا ازالہ فرمایا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو رسول ہے وہ فرشتہ ہونا چاہیے، انسانوں میں سے رسول نہیں ہوتے، اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے سب کیا تھے؟ انسان تھے، کسی کو بقا نہیں، کسی کو دوام نہیں۔ ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہر ایک کو یہاں پر دنیا میں زندگی ہم نے دی، وہ وقت اس کا ختم ہو گیا تو وہ چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت، کہ کسی بھی انسان کو ہم نے یہاں پر ہمیشگی نہیں دی۔ اے حبیب، یہ لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، یہ لوگ یعنی آپ مر جائیں گے تو کیا وہ زندہ رہیں گے؟ وہ بھی مریں گے۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت رکھا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو انسان ہی ہوتے ہیں رسول، کوئی فرشتہ رسول نہیں ہوتا۔ انسانوں کے جیسا ان کو عوارضیں یعنی بیماریاں لگتی ہیں، خوشی میں پریشانیوں میں وہ ان کے جذبے اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف انبیاء کرام کے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے اس بارے میں، کیسے انسانوں کی طرح ان کو عوارض لگتے ہیں، یعنی مجبوریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بول کر کے اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، پریشان ہو کر کے بد دعا کر دیے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری کا عارضہ لاحق ہوا تھا، ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرمائی، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ یونس علیہ السلام کافی غمگین ہو گئے، جب لوگ بات آپ کی نہیں مان رہے تھے تو چھوڑ کر کے نکل کر آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یہ سارا واقعہ اس پارے کے اندر ذکر ہوا ہے۔ تو چنانچہ یہ بھی متاثر ہوئے انسانوں کے جیسا، جتنے رسول ہیں سب انسان ہیں، فرشتہ نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بڑھاپے تک پہنچ گئے، ان کو اولاد سے محروم رکھا، بڑھاپے تک اولاد نہیں ہوئی ان کی۔ تو اس طرح انسانوں کو جو بھی معاملات پیش آتے ہیں یہ سارے معاملات انبیاء کو پیش آئے۔ اگر رسول بشر نہ ہوتا تو انسان کوئی بھی رسول کی بات کو نہ سنتا، وہ کہتا کہ جاؤ تم تو فرشتہ ہو،
ہماری ضروریات کا تمہیں کیا علم؟ ہمارے کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، بیوی بچے، بازاروں میں کھانا پینا کمانا، یہ سب تم کو تو کچھ نہیں ہے، پانے کی ضرورت نہیں ہے، تو تم ہماری گائیڈ کیا کرو گے، ہماری رہنمائی کیا کرو گے؟ اللہ رب العالمین نے اس لیے سارے رسولوں کو، انسانوں کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ اس کے بعد قیامت کی حوالہ کی بتلائی گئی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا بھیانک زلزلہ ہے۔ کیسے زلزلہ ہے؟ دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو نکال کر کے پھینک کر کے بھاگے گی، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، لوگ پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوں گے، بھاگتے ہوئے ہوں گے، اور دیکھیں گے گنہگار نشے کی حالت میں ہے، لیکن نشے کی حالت میں نہیں بلکہ ان کے اوپر اب جو معاملہ ہونے والا ہے وہ دیکھ کر کے پریشان ہو جائیں گے، ان کا ذہن کام نہیں کرے گا، کیونکہ اب جو کچھ دنیا کے اندر انہوں نے کیا، مجرم لوگ، وہاں پر ان کا انجام ان کو نظر آتا رہے گا۔ وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا سخت ہوگا کہ وہ دیکھ کر کے انسان ایک دم ہکا بکا ہو جائے گا اور نشے کے جیسا اپنے آپ کو فیل کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کے 7 مرحلے بتلائے، 7 مرحلوں سے گزارتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو۔ سب سے پہلے تو بابا آدم کو مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، پھر بابا آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو نسل بڑھائی یہ منی کے خطرے سے بڑھائی، اس کا تذکرہ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ منی کا خطرہ خون کا لتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد بوٹی بنتی ہے، پھر اس کے بعد بچہ بنتا ہے، بچہ باہر آتا ہے، جیتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد مٹی میں چلا جاتا ہے، مٹی سے نکلا تھا پھر مٹی میں چلا گیا، یہی انسان کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کو یوں ہی کھیل کودنے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا بلکہ با مقصد بنایا، بڑے مقصد کے ساتھ یہ بنایا۔ بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ فرمایا ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا بلکہ اس کو ایک عظیم مقصد سے بنایا، وہ عظیم مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کسی بھی کام میں جلد بازی، کوئی بھی مشورہ فوراً سمجھ میں آیا انسان کر دے، جلد بازی میں مبتلا ہو جائے، کام کے اندر باتوں کے اندر فوراً زبان کھول دے، بغیر کچھ سوچے کہ تولے کے یوں ہی زبان سے جو بھی آیا وہ نکال دے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، کام یہ بگاڑ دیتی ہے، جلد بازی انسان کے اندر آتی ہے تو کام بگاڑ دیتی ہے۔ ایک پکا مومن تحمل سے کام کرتا ہے، قوت برداشتہ اس کے اندر ہوتی ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے سوچ سمجھ کر کے کرتا ہے، اور ایسا کام کرنا نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ جو بھی کام ہے تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، سوچ بچار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے ہوئے کام کو کرنا چاہیے۔ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے اور بگاڑ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا 3 کام انبیاء کے اہم تھے، 3 کام انبیاء اکرام بہت زیادہ کرتے تھے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ ہمیشہ یہ نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے وہ کام کریں گے تو ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں نیکی عطا فرمائے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا امید اور خوف کے ساتھ اللہ کو پکارنا، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذابات سے خوف بھی ہے۔ ایک مومن کے دل میں یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اگر میں گناہ کروں، نافرمانی کروں، اللہ کی عبادت چھوڑ دوں تو پھر اللہ مجھے سزا دے گا، یہ ڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ہاں اگر میں نیکیاں کروں، اچھائیاں کروں تو میرا پروردگار مجھے جنت بھی عطا کرے گا۔ امید اور خوف یہ دونوں بیلنسنگ کے ساتھ اگر انسان کے دل میں رہے تو پھر انسان غلو کا شکار نہیں ہوگا، اس کی گاڑی برابر چلے گی۔ اسی لیے انبیاء کرام وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا کہ وہ ہم کو پکارتے ہیں خوف سے بھی، خشیت سے بھی، امید سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی امید بھی ہے کہ عبادت کرنے پر مجھے بہت ثواب ملے گا، اور خوف بھی ہے کہ اگر نہ کروں تو عذاب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ 2 ذہن میں رکھ کر کے عبادت کرنا چاہیے۔ تیسرا کام انبیاء کا کہ وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو نرم رکھتے تھے، عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے تھے، گھمنڈ تکبر ان کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ رہتے تھے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کافروں کو قیامت کے روز جہنم کے اندر ان کو انگار کا لباس پہنایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے، وہ پانی ان کو وہ پئیں گے تو مقعد سے ان کی انتڑیاں باہر آ جائے گی، پیخانے کے راستے سے انتڑیاں ان کی باہر آ جائیں گی۔ یہ کافروں کا کھانا ہے اور ان کا لباس ہے انگار کا۔
اور اہل ایمان کے لیے ریشمی لباس، سونے اور موتی کے کنگن، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر مہمان نوازی ان کو کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا جن جن کو بھی لوگ مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں جا کر کے، چاہے وہ پیر ہو، مرید ہو، چاہے وہ خبر والے ہو، چاہے وہ بابا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا جن کو بھی یہ پکارتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سوف الطالب والمطلوب، پوچھنے والا بھی کمزور ہے اور جس کو پوچھا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ اسی لیے ایک مومن بندے کو چاہیے کہ اپنی جو بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمک ختم ہو جاتا، جوتے میں اگر تسمہ اللہ کے رسول کا ٹوٹ جاتا تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے۔ عام لوگوں کی حالت کیا ہے؟ انسان سے اگر آپ مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا اور منہ کترا کر کے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نہ مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا پروردگار اس پر غصہ ہوتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، اس کے خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کو یاد کرنا آخرت میں بہت بڑا خسارہ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو دنیا اچھے انداز میں مل رہی ہے، مال و دولت مل رہا ہے، آسانی ہے، سکون ہے، تو پھر وہ عبادت کرتے ہیں، اور تھوڑا بہت ان کو پریشانی آ گئی، مشکلات آ گئی، آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو وہ پھر پلٹ جاتے ہیں، جس راستے پر تھے پرانے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے ایسے لوگوں کا۔ دین اسلام قربانی چاہتا ہے۔ صحابہ اکرام کو دیکھیں، اسلام لانے سے پہلے بڑے بڑے مالدار تھے، بہت اچھے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کو بعض صحابہ اکرام کا مال چلا گیا، بعض تو ہجرت کر کے نکل کر چلے گئے، بعضوں کو بیماری آئی، اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی آزمائشیں ان پر ڈالی۔ جتنی آزمائش ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے۔ اسلام قربانیاں چاہتا ہے، اسلام کا دوسرا نام قربانی ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم اپنے لائف سٹائل میں صحیح رہیں گے، ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا کاروبار، ہماری پراپرٹی سب ہمارے پاس رہے، اس کے بعد اب دین کے اندر ہم کام کرنے لگ جائیں تو کم کام کریں گے۔ یہ دین پر، یہ صحیح راستے پر چلنے پر بہت ساری دنیاوی نقصان ہوتا ہے، تو پھر دنیاوی نقصان کو ہم برداشت نہیں کریں گے، دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ یہ عبادت اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ انسان صرف عبادت کا معیار کیا ہو کہ دنیا اچھی ہو تو ہم عبادت کریں گے، دنیا اگر جا رہی ہو تو ہم عبادت نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھ لیں اس کو، اللہ کو ذرا بھی یہ پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکے کے کافر لوگ دین سے بے پرواہ کیوں ہوتے تھے؟ دین سے بے پرواہی کی ایک وجہ یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب ان کا حق ہے، ہمارے باپ دادے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئے ہیں، ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ذہنی طور پر وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ نعمتیں اب ہم سے ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ لازوال نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، لمبی عمر گزر گئی ہے، ان کو، ان کے باپ دادوں کو ہم نے جو نعمتیں دی ہے یہ سمجھ لیے ہیں کہ یہ نعمتیں لازوال ہے، یہ نعمتیں ان سے چھیننے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر میں ان کے پاس سے نعمتیں چھین لوں تو ان کو نعمتیں دینے والا کون ہے؟ بس نعمتیں میں ان کو دیا ہوں، تو یہ نعمتیں ان کو لے کر کے بے پرواہ ہو چکے ہیں دین سے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ میرے پاس رہنے والی ہیں، اب نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جو نعمتیں ہمیں دیتا ہے وہی پروردگار پھر نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کرتے رہیں گے تو پھر وہ نعمتیں ہمارے پاس باقی رہیں گی، اگر اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو پھر انسان بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں کہا قرآن ایک نصیحت ہے، اگر تم اس کو انکار کرو گے تو پچھلے نبیوں کے جو امتیں انکار کی ہے ان کا انجام دیکھ لو۔ انہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کی کتابوں کو جھٹلایا، انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو عذاب دے کر کے برباد کر دیا، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ تمہارا بھی ٹھکانہ ویسا ہی ہوگا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کہ یہ مبارک ذکر ہے قرآن پاک جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کیا اس کا بھی تم انکار کرتے ہو؟ تم انکار کرتے ہو تو پچھلے لوگوں کی زندگیاں دیکھ لو، قوم فرعون، قوم موسیٰ ہے، فرعون کا انجام کیا ہوا۔ اسی طرح سے جو برباد قومیں ہوئی، جن قوموں کو اللہ نے برباد کیا، قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، انہوں نے انکار کرنے کی وجہ سے ہی وہ دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا ہو گئے اور آخرت میں ناکام ہیں۔ ایک بندے مومن کو
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کر رہا ہے تو نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، اور اپنی معمولی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اگر وہ کرے گا تو آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے آرام اور سکون اور اطمینان کی زندگی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہاں بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو جہنم کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی سلامتی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔